لا 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 لا، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ اپنی ہندوستان میں آمد، اپنی تاریخ کوئی نہیں بیان کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریخ بیان نہیں کر سکتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ اپنی تاریخ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ اگر وہ اپنی تاریخ بیان کریں تو ان کا یوم ولادت تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ان کا یوم ولادت تمہارے سامنے آ جائے گا کہ کب حنفی ہندوستان میں آئے، کون سا حنفی۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ اللہ، ہم سے لڑنے کی بجائے اپنی تاریخ بیان کرو۔ بتاؤ سب سے پہلا کون سا حنفی ہندوستان میں آیا، کہاں آیا، کب آیا، کہاں آیا، کون آیا؟ بس میں نے تین باتیں کی ہیں، میں نے تین باتیں کی ہیں، کون آیا، کہاں آیا، کب آیا۔ یہ میں نے تاریخ آپ کے سامنے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا ہوا آدمی شمشاد سلفی کی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں دو صحابی آئے، مغیرہ بن ابی العاص ثقفی، حکم بن ابی العاص ثقفی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد موجود تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم انگریزوں کی پیداوار ہیں، وہ آدمی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ اس کو تاریخ کا پتہ نہیں، اس کو تاریخ کا پتہ نہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے صحابہ آئے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے صحابی کیوں آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب، ہم لوگ کوفے کی ڈاک نہیں مانتے۔ کوفے کی ڈاک بولو، او بولو، ہم کوفے کی ڈاک، چونکہ کوفے سے کبھی خیر کی خبر آئی نہیں۔ کوفے سے کبھی خیر کی خبر بولو، ہائے ہائے، جب کبھی خبر آئی تو مسلم بن عقیل، اور اس سے پہلے علی، مسلم بن عقیل، اور پھر حضرت حسین کے قتل کی خبر آئی کوفے سے۔ کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ یہ حقائق ہیں۔ اس لیے ہم نہ کوفے کی ڈاک مانتے ہیں اور نہ کوفے کے کسی امام کو بولو۔ اب ڈرنے لگ گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آہا، جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں یہ دو صحابی آئے۔ اب ایک صحابی سندھ میں رہ گئے اور ایک صحابی اسی کشتی میں بیٹھ کے بمبئی کی طرف چل پڑے۔ اور بمبئی کی بندرگاہ، میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا جو بمبئی کے علاقے سے حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے ہیں، حرمین میں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا کہ بمبئی کی وہ بندرگاہ جس کا نام تھانہ ہے، کیا آج وہ بندرگاہ موجود ہے؟ آج بھی وہ بندرگاہ موجود ہے بمبئی میں، جہاں پر ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے جا کے اپنی کشتی باندھی۔ اور میں نے اسی لیے کہا ہے، بمبئی کے راستے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں۔ بمبئی کے راستے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، ہم پرانا راستہ جانتے ہیں۔ صحابہ نے ہمارے لیے بولو راستہ متعین کر رکھا ہے، اور بمبئی کے راستے اسی سمندر کے راستے بمبئی پہ
پہلے بھی حملہ ہوا، بعد میں اب دوبارہ بھی ہوگا۔ ہمارا تو راستہ متعین ہے، اصحاب محمد متعین کر گئے۔ اللہ 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 اللہ۔ بہرحال جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں 12 صحابی، بولو کتنے؟ 12 بولو سارے بھائی، میں نے یاد کروا کے تمہاری جان چھوڑنی۔ 12 سے اب جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں کتنے صحابی؟ 12 صحابی بر صغیر پاک و ہند میں آئے۔ کتنے بولو؟ 12۔ اللہ اللہ اللہ۔ کتنے صحابی؟ 12 مجھے جتنی دفعہ بات دہرانی پڑی میں نے دہرانی ہے، لیکن تمہیں یاد کرا دیں گے۔ کتنے صحابی آئے؟ 12 اور 5 صحابی جناب حضرت عثمان کی خلافت میں آئے۔ 12 5 اور 3 صحابی جناب حضرت علی کی خلافت میں آئے، اور 4 صحابی جناب حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں آئے، اور 1 صحابی یزید کے دور حکومت میں آیا۔ 25 صحابہ سن 62 ہجری سے پہلے 25 صحابہ بر صغیر پاک و ہند میں کیا لے کے آئے تھے؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ۔ آہا، یہ 25 صحابی آئے۔ ایک دن میں سندھ میں تقریر کر رہا ہوں، چک آرائیاں سکھر کے قریب، چک آرائیاں سکھر کے قریب۔ اچھا، وہاں اکثریت سندھیوں کی میرے سامنے بیٹھی ہوئی۔ میں نے جب ان کو کہا نا، او سندھیو تمہیں مبارک ہو، تم کتنے مبارک ہو، تمہاری زمین کتنی مبارک ہے کہ اس زمین نے 25 صحابہ کے پاؤں بھی چومے، ہاتھ بھی چومے اور ماتھا بھی چوما۔ اللہ اللہ۔ 25 صحابہ، 25 صحابہ کی بات کر رہا ہوں، اور 92 ہجری میں 62 تک میں بات لے گیا ہوں، اب 92 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم، بتائیے کتنا لشکر تھا محمد بن قاسم کا؟ تاریخ میں جو روایتیں لکھی ہیں 12,000، ایک روایت 8,000 کی ہے، اور ایک روایت تاریخ معصومی کے مطابق ایک روایت 18,000 کی ہے، اور پچھلے سال کے اخبارات نے محمد بن قاسم کے لشکر کی تعداد 20,000 لکھی ہے۔ 20,000 ہوں، 18,000 ہوں، 12,000 ہوں، 8,000 ہوں، بس مجھے آپ یہ فرما دیں، اللہ اللہ، ذرا وہ منظر اپنے ذہنوں میں لاؤ، جب یہ 8,000 12,000 18,000 20,000 جب نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ اللہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اور سندھ کی زمین نے ہماری آمین کی آواز سنی، سندھ کے آسمان نے ہمیں اپنے نیچے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ کیوں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ 92 ہجری کی بات کر رہا ہوں، جناب حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ جناب حضرت امام ابو حنیفہ بولو 80 میں پیدا ہوئے۔ میں 12 کی بات کر رہا ہوں، جب تم 12 سال کے تھے ہم 20,000 کی تعداد میں سندھ میں موجود تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب تم 12 سال کے تھے، ہائے ہائے تمہارا لڑک پن تھا، ہماری جوانی تھی، ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی، اور تم 12 سال کے بچے تھے۔ کوئی تردید کرے، کوئی تردید کرے۔ رجال السندھ والہند العقد السمین،
ان دونوں کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. جناب حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اللہ اللہ. بس ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. علماء تشریف فرمائیں. بولو محمد بن قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 17-18 سال. اللہ 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 اللہ. بس یہی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 26 یا 27 سال تھی. ماشاءاللہ. بولو کتنی تھی؟ 26 یا 27. ہائے ہائے. یہ آپ کی تاریخ جو اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا تمہارے پاس جو لائبریریوں میں کتابیں ہیں، ان میں سب میں 17 سال عمر لکھی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے. کس میں لکھا ہے 26؟ بتاؤ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. 26 یا 27 سال. اور پھر یہ بھی لکھا محمد بن قاسم داماد تھے حجاج بن یوسف کے اور بھائی کے بیٹے تھے. نہ ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں. نہ داماد تھے نہ بھتیجے تھے، صرف ثقفی تھے. صرف بولو، صرف ثقفی تھے. آپ العقد الثمین میں یہ ساری باتیں میری پڑھیں گے. کہاں پڑھیں گے؟ بولو. العقد الثمین میں آپ یہ ساری باتیں پڑھیں گے. میں اب واپس جانے لگا ہوں میاں صاحب مدینے. چلا جاؤں؟ بولو. چلا جاؤں؟ آؤ سارے ہی چلیں. تصور میں چلیں، تخیل میں چلیں. لو جناب، قاری صاحب تقریر کر رہے تھے نا جناب حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا، انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا. اللہ اللہ. پھر سلفی صاحب کے لیے تو میاں صاحب ایک مہمیز کا کام دے گئی وہ ان کی گفتگو. صبح کی نماز ہو رہی ہے. اللہ اللہ. صبح کی نماز کا ٹائم ہے. جناب حضرت فاروق اعظم مصلی پہ آئے. بولو. ابو لولو فیروز مجوسی کہاں چھپا ہوا تھا؟ ممبر کے پیچھے. ممبر کے پیچھے اگلی صف میں. آخر چھپا ہوا تھا نا. کسی نے کہا محراب میں چھپا ہوا تھا. جی. بولو. یہی ہے نا، یہی ہے نا. اگر نماز کا وقت ہوتا کوفے والا تو ابو لولو چھپ سکتا تھا؟ ہائے ہائے. اللہ اللہ اللہ. اللہ اللہ. ابو لولو اگر کوفی نماز کا وقت ہوتا چھپ سکتا تھا؟ بولو. نماز غلس میں ہو رہی تھی، اسفار میں نہیں. نماز غلس میں تھی، اسفار میں نہیں تھی. ابو لولو نے وار کیا. کہاں لگا؟ ناف کے نیچے. بولو کہاں لگا؟ بولو بچو. کہاں لگا؟ ہائے ہائے. اگر ہاتھ ناف کے نیچے ہوتے تو خنجر اس ہاتھ پہ لگتا، اس پہ لگتا، پھر جا کے لگتا. ہاتھ یہاں تھے، خنجر یہاں لگا. اللہ 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 اللہ. ہاتھ بولو. ہاتھ یہاں تھے، خنجر یہاں لگا. ہاتھ اگر یہاں ہوتے دیکھ لو، ناف کے نیچے ہاتھ ہوتے تو خنجر بولو ہاتھ پہ لگتا، پھر دوسرے پہ لگتا، پھر کہیں جا کے تھوڑی بہت نوک. اب وہ تو ممکن نہیں چونکہ ہاتھ میں ہڈیاں ہوتی ہیں. اب وہ تو ممکن نہیں. لیکن اگر امکان تسلیم کر لیا جائے تو پھر کہیں جا کے بولو تھوڑی سی نوک ناف پہ لگتی. لیکن ہاتھ یہاں تھے، خنجر یہاں لگا. بولو بولو. ہاتھ یہاں تھے، خنجر ناف کے نیچے لگا. نہیں سمجھ آئی بات؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ اللہ اللہ. یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. جاؤ جا کے کیا کہ تحقیق کرو. جناب حضرت عمر کو خنجر کہاں لگا؟ جو مہلک وار ہے وہ کہاں لگا؟ ناف کے نیچے لگا. ہاتھ سینے پہ تھے، خنجر بولو ناف کے نیچے لگا. اور ویسے بھی میاں صاحب، ویسے بھی اللہ اللہ،
دیوبندیوں کی بچیاں میری بچیاں، بولو ٹھیک، دیوبندیوں کی بچیاں بولو میری بچیاں، تیری تو بہنیں لگتی ہیں، سب کی کہہ رہا ہوں، بولو میری بچیاں، بولو ٹھیک ہے، میری بچیاں، اور بریلویوں کی بچیاں میری بچیاں۔ الفاظ یاد رکھو، کل کوئی غلط معنی نہ پہنائے۔ دیوبندیوں کی بچیاں، بریلویوں کی بچیاں میری بچیاں۔ ہائے ہائے، میں کیوں کہہ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ مجھے ان کے اوپر رحم بھی آتا ہے، ترس بھی آتا ہے، پیار بھی آتا ہے کہ میری بچیاں کھاتی ان کا ہیں، گاتی ہمارا ہیں۔ بولو، ہائے ہائے، کہتی ابا جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، لیکن ووٹ سیلفی صاحب کو دوں گی، ہاتھ نماز میں سینے پہ باندھ دوں گی، ہاتھ نماز میں سینے پہ باندھ دوں گی، ورنہ میں کہہ رہا ہوں اللہ اللہ، دنیا میں اللہ نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا کہ جو یہ ثابت کرے مرد کے لیے ناف کے نیچے اور عورتوں کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ تقسیم اور صبح اسکولوں میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی بچے گناہوں سے پاک ہیں، معصوم بچے، بولیے صبح اسمبلی میں ان کے ہاتھ کہاں ہوتے؟ بولو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں۔ بولو، کبھی کسی بچے نے یہاں ہاتھ باندھ کے یہ دعا پڑھی؟ فطرت کے خلاف ہے، اور نماز میں تو بطور خاص فطرت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں ہم لوگ، بولو، نماز میں ہم لوگ کیا کرتے؟ معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طلب کرتے ہیں۔ بتائیے، اللہ سے یا کسی انسان سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابا جی معاف کر دیں، یہی ہے نا؟ بول لو، ابا جی یہی ہے نا؟ یا کوئی اور طریقہ تو بتائے۔ کبھی کسی نے دیکھا ابا جی معاف کر دو؟ بولو، ابا جی معاف کر دو، ابا جی معاف کر دو، آہا، فطرتی طریقہ، ابا جی معاف کر دو۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا، سلفی صاحب ہماری نمازیں کیا ہیں؟ بس ہم لوگ تو ٹکریں مارتے ہیں، نماز قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل شیطانی خیال ہے، بالکل، بولو، یہ شیطانی خیال ہے۔ ہائے ہائے، وہ نماز کیا ہے؟ وہ نماز کیا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، جس کی پڑھ رہے ہیں، جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، بولتا ہی نہیں آگے سے۔ ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ بولتا ہی نہیں۔ یاد آئی اس نماز کا فائدہ کیا؟ آؤ اہل حدیث کی نماز دیکھو، اللہ اکبر، سبحانک اللہم اللہم باعث بینی، پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آہا، مزہ آ گیا، آسمان سے آواز آتی ہے حمیدانی عبدی، حمیدانی، آہا، یہ دیکھیے نماز، الحمدللہ رب العالمین، آہا، جواب آیا حمیدانی عبدی، حمیدانی، بولو، حمیدانی عبدی۔ آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم اثنا الی عبدی۔ ہائے ہائے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور آگے کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، اللہ اللہ اللہ۔ اب تو میاں صاحب کمال ہی ہوگی، اللہ کہتے ہیں مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جب تمہاری نماز میں اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا، وہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تم نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھو اور پھر کہو کہ جی ہم ٹکرے مارتے، اب بالکل سچے، آپ ٹکرے مار رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بات ایسی ہی ہے۔
اس سے زیادہ بات نہیں. آگے دیکھیے ذرا قرآن. اللہ 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 اللہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا. اللہ اللہ. جاؤ اٹھا کے دیکھو تفسیر کی کتابیں, حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. جو ہی آدمی کہتا ہے واعف عنا, جواب آتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا, میں نے تجھے کر دیا. واغفر لنا, جا میں نے تجھے بخش دیا. آپ بیٹھے رہیں, اسی طرح بیٹھے رہیں. میں نے تجھے بخش دیا, میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ اللہ. آگے کیا ہے؟ واغفر لنا ورحمنا. اللہ کہتے ہیں جاؤ ہم نے تمہارے اوپر رحم کیا. سبحان اللہ. اب جب آپ نماز میں یہ کچھ پڑھیں گے, بتائیے جواب آسمان سے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تم نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھو. ہائے ہائے, ذرا بات میری سن لیں. اللہ اللہ. میں اب مکے چلا گیا ہوں, بولو, مکے پہنچ گیا ہوں, بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوں. کتنے چکر بولو؟ پھر وہاں سے فارغ ہوا, 2 رکعتیں پڑھی مقام ابراہیم کے بعد. پھر کہاں چلا گیا؟ صفا مروہ میں کہہ دو نا, صفا مروہ میں چلا گیا. وہاں کتنے چکر بولو؟ پھر شیطانوں کی طرف گیا, ایک ایک شیطان کو کتنی کنکریاں ماری بولو؟ ہائے ہائے. ہفتے کے دن 7, ہفتے کے دن 7 آسمان. آہا اللہ 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 اللہ. 7 آسمان, 7 ہفتے کے دن, اور 7 ہی سمندر بولو, 7 ہی سمندر. اور جب ہم نے دیکھا اور جب ہم نے دیکھا آیا ہے قرآن پاک کی جب منزلیں شمار کی تو وہ بھی 7. اللہ اللہ. بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, لیکن جب ہم نے اللہ اللہ سورہ فاتحہ کی آیتیں گنی تو بولو, اور جب ہم نے کلمہ طیبہ کے لفظ گنے تو بولو. پھر بات کہہ دوں بولو. جس طرح کلمہ پڑھے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا, اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ 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 اللہ. جناب حضرت محمد اللہ 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 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ طیبہ مکے والوں کے سامنے پیش کیا تو بتائیے کیا صورتحال پیش آئی؟ اللہ اللہ. پہلے حلے میں جناب حضرت بلال کے اوپر کیا گزری؟ 3 آزمائش کے دور ہیں حضرت بلال کے. پہلا دور بچوں نے گلے میں رسی ڈالی ہوئے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے. دوسرا دور سارا دن چلچلاتی بھی دھوپ میں مکے کے کسی نہ کسی بازار میں, کونے میں, میدان میں سارا دن. اللہ 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 اللہ. اور حضرات پھر مجھے آپ بتائیے کہ حضرت بلال کو آگ پہ لٹایا گیا ہے یا نہیں بولو؟ لیکن مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں کہ بلال نے کبھی کسی کے سامنے کوئی رحم کی اپیل کی ہو بولو؟ کسی کے سامنے رحم کی اپیل کی ہو؟ میری آپ بات سن لیں. حضرات ذرا بات لمبی ہوگی لیکن نتیجہ خیز بات ہوگی. اللہ 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 اللہ. میری طرف دیکھو سارے. بلال ہے اس طرح لیٹے ہوئے, آگ جلاتی نہیں تھی بولو؟ تو بلال تڑپتے کیوں نہیں تھے؟
آگ جلاتی نہیں تھی؟ کیا یہاں علماء کی ایک جماعت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ بتائیے کبھی کسی شخص نے آزمائش کے اس دور میں جناب حضرت بلال کو کسی کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں یا کسی نے کھانا کھلایا اور چوری چوری؟ نہیں ہائے ہائے بلال، اتنی دھوپ میں آگ کے اوپر نہ کھانا اور نہ پینا بولو، نہ پینا نہ کھانا اور نہ پینا یا اللہ زندہ کیسے رہے، یا اللہ زندہ کیسے رہے، بولو۔ لو ذرا بات سن لو میری ایک۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ چھوٹی بچی حضرت زکریا کی کفالت میں، بولو ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور حضرت زکریا بیت المقدس کے امام ہیں، خطیب ہیں، اب یوں کہنے کہ سب کچھ ہے، بیت المقدس کا کھولنا بند کرنا سارا کچھ حضرت زکریا کی تحویل میں ہے۔ آہا اللہ اللہ، مریم بولو، مریم حضرت زکریا کی کفالت میں ہے۔ جب کبھی بولو، جب کبھی یا کبھی کبھی، یہ دیکھ لو میرے لفظ دیکھ لیں آپ، جب کبھی یا کبھی کبھی حضرت زکریا حضرت مریم کا حال احوال پوچھنے کے لیے جب ان کے کمرے میں آتے، دروازہ کھولتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا، آہا اللہ اللہ، ہائے ہائے، حضرت زکریا کمرہ کھولتے تو میاں صاحب مریم کے کمرے میں پھل، ایسے پھل جو کسی نے نہیں دیکھے تھے، اور بے موسم پھل ہیں۔ او مریم، یہ پھل بولو، آہا اللہ اللہ، سوال یہی بنتا تھا، انا لکے ہاذا، انا لکے، اس کے دو ترجمے ہیں انا کے، انا لکے ہاذا، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کیسے آئے، یہ کہاں سے آئے، یہ کیسے آئے، انا لکے ہاذا، اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے مریم تیری صدیقہ، تیرے اوپر اللہ کا سلام نازل ہو۔ آج کتنی صدیاں بیت گئیں، کتنے قرن بیت گئے، آج اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے یہ آج بھی حضرت مریم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ صدیاں بیت گئیں لیکن ہمارے عقیدے میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا، آج بھی وہی عقیدہ ہے۔ اچھا اگر ہوتی نا مریم علیہ السلام، ہوتی نا مریم، یہ اپنا ایک ہمارا قبیلہ ہے نا ہمارے بھائیوں کا، نہ دعا قبول ہوتی بغیر نبی کے صدقے کے، نبی کے صدقے کے بغیر دعا قبول، بولو، نبی کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ، 12 اماموں کا صدقہ، کربلا کے شہداء کا صدقہ، اور جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا صدقہ، بولو ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، بولو۔ ایک کام کیا ہے، اب جناب سب سے پہلا عمل نبی کی خدمت میں، پھر پنجتن پاک کی خدمت میں، پھر 12 اماموں کی خدمت میں، پھر کربلا کے شہداء کی خدمت میں، اور پھر جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں، بولو پیش کیا جاتا ہے یا نہیں؟ لو ذرا اس کا پس منظر سن لیں آپ۔ ایک دور تھا عیسائیت کا، عیسائی پوپ نے اور عیسائی کے بادشاہ نے یہ سوچا کہ لوگ علم کی طرف راغب ہیں، لوگ بولو علم کی طرف راغب ہیں، پوپ اور پادری اور بولو وقت کا بادشاہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے،
کہنے او یار چپ کر جاؤ، کیا ہو گیا تمہیں؟ سر جوڑ کے بیٹھ کے کہ لوگ علم کی طرف راغب ہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ اگر لوگوں کو علم آ گیا تو بولو ہماری بادشاہی نہیں چلے گی۔ طے کیا پایا؟ کیا طے پایا حضرات؟ میں نے جو عیسائیت کو پڑھا ہے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ طے یہ پایا کہ ہر اتوار جتنے بھی عیسائی ہیں اپنے پادری کے سامنے، لڑکی بھی لڑکا بھی، مرد بھی عورت بھی، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کہ ہم نے ہفتے میں کتنے گناہ کیے۔ بولو ہفتے میں کتنے گناہ؟ سمجھ آئی ہے نہیں؟ بولو سمجھ آئی؟ جی لڑکی بھی لڑکا بھی، مرد بھی اور عورت بھی۔ اب مجھے آپ بتائیے، جو لڑکی اپنے ہفتے کے گناہوں کا اعتراف کرے گی، بولو وہ پادری کے سامنے ننگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ! عقیدہ یہ دے دیا کہ پوپ اور پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، پھر پوپ یا پادری، یہ کیتھولک مسلک کی میں بات کر رہا ہوں، کیتھولک مسلک کی بات کر رہا ہوں، عیسائیوں کا جو کیتھولک چرچ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر پوپ اور پادری خداوند یسوع مسیح سے تمہارے گناہ معاف کرا دیں گے۔ بولو ننگے ہو گئے یا نہیں؟ اور وہابیو تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے، تم اپنے مولوی کے سامنے ننگے نہیں ہو۔ بولو ننگے نہیں نہ ہیں؟ اللہ اللہ۔ اور جناب حضرت علامہ اقبال نے اسی تناظر میں ایک شعر کہا ہے، کیوں حائل ہوں خالق و مخلوق میں پردے، کیوں حائل ہوں خالق و مخلوق میں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ لو ایک مجھے حکایت یاد آ گئی، حکایت، اللہ اللہ اللہ۔ جناب حضرت موسیٰ بارش کے لیے نکلے باہر، بڑی دعائیں مانگی، آخر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ موسیٰ ان لوگوں میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے اوپر غسل واجب ہے، آپ اعلان کر دیں وہ آدمی یہاں سے نکل کے چلا جائے مجمع سے، اس کے بعد بارش ہوگی۔ اللہ اللہ۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی کہ ہائے سب کے سامنے ننگا ہو جاؤں گا، سب کے سامنے، اللہ معاف کر دے، بولو بولو کیسے رابطہ ہوا؟ بولو کیسے رابطہ ہوا؟ بولو ہاٹ لائن پہ، ہاٹ لائن پہ رابطہ۔ کہاں؟ بولو ہاٹ لائن پہ رابطہ، ہاٹ لائن پہ رابطہ۔ اللہ معاف کر دے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے میرا پردہ نہ پھاڑ، اللہ میرا پردہ قائم رکھ، اللہ مجھے اس طرح رسوا نہ کر۔ لو جناب لائن مل گئی، لائن، بولو او یار کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ لائن مل گئی، لائن مل گئی، بیزی نہیں، لائن مل گئی، اللہ نے معاف کر دیا، بارش شروع ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، بندہ تو کوئی نکلا نہیں باہر۔ اللہ وہ بندہ بتا کون ہے؟ کہیں گا موسیٰ اس وقت بھی نے بتایا تھا جب وہ گناہ گار تھا، اب تو وہ میرا بن گیا، اب کیسے بتاؤں؟ بولو بولو، اور میں نے کیا بات کہی تمہیں سمجھ بھی آئی یا نہیں؟ اللہ ہمارے پردے قائم رکھ، اللہ ہمارے پردے قائم رکھ۔ اور بریلوی نبی پاک کے صدقے، نبی پاک کے صدقے، یا اللہ
اتنی اتنی باتوں پہ نبی کو صدقے میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ نبی کی قدر نہیں ہے, یہ نبی کی قدر نہیں ہے. نبی کے صدقے, پتھر پاک کے صدقے, 12 اماموں کے صدقے, کربلا کے شہداء کے صدقے, جناب شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے, سب کے درباروں میں تمہاری نمازیں, تمہارے روزے, تمہاری ہر قسم کی نیکیاں رلتی پھر رہی ہیں. اور تب کہیں جا کے سب کے دروازوں پہ ٹھوکریں کھا کھا کے تمہاری نیکیاں بولو پھر اللہ کے پاس جاتی. یا اللہ, ہائے ہائے, کیوں حائل ہوں خالق و مخلوق میں پردے, کیوں حائل ہوں خالق و مخلوق میں پردے. پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. مریم صدیقہ پوچھا انا لا کے ہادا, انا لا کے ہادا. کہتی نا مریم, حضرت آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے, حضرت آپ کے تو فعل. بولو کرتے ہیں یہ نہیں اس طرح, بول حضرت آپ کی جوتیوں کا صدقہ, حضرت آپ کے تو فعل, حضرت آپ کے تو فعل. بولو زکریا اللہ کے نبی ہیں یا نہیں, بولو. لیکن مریم نے کہا کیا, اللہ اللہ, قالت ہوا من عند اللہ, قالت ہوا من, بولو قالت ہوا من عند اللہ. زکریا علیہ السلام نے ذرا بات نہ کی, اور تو بچی ہے, لو مجھے سبق پڑھا رہی ہے, قالت ہوا من عند اللہ. کوئی اس بات نہ کہی, بلکہ الٹا ہوا کیا, ہاتھ اٹھا دیا, اللہ بیٹا دے دے, اللہ بیٹا دے دے. اگر مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, مجھے بیٹا دے دے. میں بھی بوڑھا ہوں, میری بیوی بھی بوڑھی ہے, بولو بیٹا ہوا یا نہیں, بیٹا ہوا یا. اللہ اللہ اللہ. پھر ایک بات کہہ دوں, بولو بولو. آیا مریم کے بعد پھل آ رہے ہیں, زکریا کو پتہ نہیں, بلال کو کھانا بھی آ رہا ہے, پینا بھی آ رہا ہے, مکے کے قریشیوں کو کوئی پتہ نہیں. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی دیر آگ میں رہے. تفسیر والے لکھتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں, میاں صاحب قرآن میں یا حدیث میں کوئی مدت ذکر نہیں کی گئی. بہرحال اتنی بات ہے, شواہد اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو حضرت ابراہیم, بولو, باہر نکلے. حضرت ابراہیم کی صحت پہلے سے اچھی تھی. بولو کہاں سے کھانا آتا تھا, اللہ کی طرف سے کھانا آتا تھا, اللہ کی طرف سے, اور کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت بلال, حضرت سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو. ہاں بلال کی کیا بات ہے میاں صاحب, بلال کی بس ایک بات کر کے میں پھر دوسری طرف چلنے لگا. بلال کے منہ سے حافظ ذابی نے لکھا ہے سیر اعلام نبلاء میں کہ بلال سارا دن اس طرح خاموش لیٹے رہتے تھے. جب کبھی بلال کے ہونٹ حرکت کرتے نا تو مکے کے قریشی کان لگا دیتے کہ شاید معافی مانگنے لگا ہے, لیکن وہاں سے آواز کیا آتی, ربی آہد, ربی, ہائے ہائے, ربی آہد, ربی ربی واحد کیوں نہیں کہا, ربی آہد کیوں کہا؟ ربی واحد بھی ہو سکتا ہے. بولو, تمہیں پتا ہے کہ آہد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ آہد اور واحد میں بولو کیا فرق ہے؟ آہد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ مولانا عبدالرحمن کیلانی پہ اپنی رحمت نازل فرمائے, بڑی مدت مجھے آہد کا ترجمہ نہیں آتا تھا, ڈرتا تھا, اپنے علماء سے ڈرتا تھا کہ اگر میں نے بات کوئی کی تو یہ ڈنڈے سوٹے لے کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے. لو جی سلفی صاحب نے اب دیکھو جی سلف سے ہٹ کے قرآن میں ترجمہ لکھا ہے, قل هو اللہ احد, کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. یہ دیکھو یہ باغی ہو گیا. مولانا عبدالرحمن کیلانی نے مترادفات القرآن لکھی, بولو مترادفات القرآن لکھی. میں نے اس میں جب پہلی دفعہ مکتبہ قدوسیہ میں میں نے وہ کتاب دیکھی, لفظ احد نکالا, ہائے ہائے, جب میں نے لفظ احد نکال کے
لفظ عہد کا ترجمہ دیکھا. میاں صاحب کہہ دوں پھر بولو کہہ دوں, میرے 14 طبق روشن ہو گئے. ہائے ہائے. عہد کا ترجمہ اکیلا, عہد کا ترجمہ اکیلا یا کوئی, عہد کا ترجمہ اکیلا یا کوئی, بولو. اکیلا یا کوئی. کتنی چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں, بولو کتنی یاد ہیں, بول لو. ساری یاد ہیں الحمدللہ. کتنی چیزیں دی ہیں, 25 صحابہ دیا ہی ہیں, نہیں بولو. اور محمد بن قاسم کی فوج, ابھی میں پھر آ رہا ہوں محمد بن قاسم کی طرف, ذرا ٹھہر کے آیا, بس میں سمجھو تھوڑی دیر میں آیا. آہد اکیلا, اکیلا یا کوئی, اکیلا یا ترجمہ یاد کر لو اللہ والو. میں نے یہ متین اللہ سے کہا, میں نے کہا یا اللہ تیرے گاؤں میں کون آئے گا, یہ سارے آ کے بیٹھے میں دیکھ لو. اب میرے بعد مولانا کی باری آ رہی ہے, پتہ نہیں مولانا کے جو مداح ہیں, یعنی مولانا منظور کے جو مداح ہیں, ان اللہ والوں سے میں نے کتنی دفعہ درخواست کی کہ ان کو شیر پنجاب نہ کہا کرو, اگر کہنے بھی ہے تو شیر پاکستان کہو نا یار. بولو اگر ہے نہیں ہے, شیر پاکستان ہے یا نہیں, ایمانداری سے بتا. تو شیر پنجاب کہتے ہیں اللہ اللہ. ہائے ہائے, مکھی پہ مکھی, لکیر پہ لکیر کھینچ رہے ہیں. کیسے لوگ ہیں یہ وہابی, کیسے لوگ ہیں؟ مجھے یاد ہے, پتہ نہیں, میرا خیال بڑے سال گزر گئے, میں نے بیگم کوٹ چوک میں یہ بات کہی تھی, میرا خیال 15-16 سال سے زیادہ ہو گیا. پھر بھی شیر پنجاب. بتاؤ شیر پاکستان ہے یا شیر پنجاب ہے, بولو. تو پھر میں ایک نعرہ لگوا دوں, آج کے بعد جتنے لوگ یہاں پر ہیں وہ شیر پاکستان کہے گے, بولو ٹھیک ہے. نعرہ ایک لگا دو, میرے بعد آ رہے ہیں انشاءاللہ. شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب. بلّہ اللہ اللہ. آہد, 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 ربی آہد, ربی احد, میرا رب اکیلا ہے, میرا رب اکیلا ہے, میرا رب اکیلا ہے. ہائے ہائے, مکے والے سنتے تھے ان کے بدن میں آگ لگ جاتی تھی. اچھا تیرا رب اکیلا ہے. حضرات آپ کو پتہ ہے اکیلے میں اور ایک میں کیا فرق ہے؟ اکیلے میں اور ایک میں کیا فرق ہے آپ کو پتہ ہے؟ اکیلا کون ہوتا ہے؟ نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں کوئی نہ ہو, وہ اکیلا ہے. بولو صحیح ہے تعریف؟ بے شک. صحیح ہے تعریف. اکیلا کس کو کہتے؟ نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں, اکیلا. اور ایک کس کو کہتے؟ ایک اس کو کہتے جس کے بعد دو آ رہا ہے. ایک کا تصور, بولو دو کو دعوت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. اکیلا, میرا رب اکیلا ہے. ولا یشرک بے عبادت ربہ احد, یہ کوئی کا ترجمہ آیا, یہ کوئی کا ترجمہ آیا. ولا یشرک بے عبادت ربہ احد, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی, کوئی کے سیگے ہیں نا یہ اردو میں, جنہوں نے صرف نہ پڑھی ہے اردو کی وہ میری تائید کریں گے, اور جنہوں نے نہیں پڑھی میاں صاحب ان سے میری درخواست ہے کہ وہ آج سے عہد کا ترجمہ. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, ایک لڑکا کہنے لگا, سلفی صاحب آپ کہتے اکیلا, میں کہتا ہوں اکیلا, کہتے عہد عشرہ کا کیا معنی ہے؟ اور میں نے کہا تجھے اللہ ہدایت کرے, میں جب یہ کہتا ہوں عہد مفرد, عہد مفرد, بولو عہد مفرد اور نکرہ قرآن میں جہاں کہیں استعمال ہو رہا ہے اس کا معنی اکیلا یا کوئی ترجمہ ہے یا کسی, وہ کوئی کے تمام سیغے آئیں گے. فلا تدعوا مع اللہ, بولو فلا تدعوا مع اللہ, آپ دور نہ جائیں. وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ,
کیا ترجمہ پڑے گا؟ ہائے ہے، اور کوئی بھی اس کی شاخ نہیں، اور کوئی بھی اس کی شاخ نہیں۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ، یہ ترجمہ یاد ہو گیا؟ بول لو۔ اور یار بولتے نہیں ہو۔ کیا ترجمہ ہے احد کا؟ قل هو اللہ احد۔ ہائے ہائے، ذرا بات سن لو، یہ بات کہی بلال نے، یہ توحید کا فلسفہ بلال نے مکہ معظمہ میں پیش کیا۔ اور کب پیش کیا؟ بس ابھی چند مسلمان ہوئے تھے، چند مسلمان تھے، پہلا سال تھا مسلمانوں کا، جب جناب بلال نے توحید کا یہ فلسفہ پیش کیا۔ ربی آہد، میرا رب اکیلا ہے، میرا رب اکیلا ہے۔ آہا ہا۔ آگے بات ذرا سن لو، آگے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ قرآن نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ کیا ہے جناب سورہ اخلاص؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل۔ اچھا، کل کا پس منظر نہ بیان کر دو؟ یہ علماء بیٹھے میں، چلو ان کو ہی کوئی فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کو نہ صحیح، علماء کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ میرے بچے بیٹھے نا سارے پیچھے، اللہ اللہ اللہ، کر دوں پھر؟ جی کریں ماشاءاللہ، کھل کے کریں۔ کل کا پس منظر، کل، لفظ کل۔ بس ایک بات یاد رکھ لیں، قرآن پاک میں جہاں جہاں کہیں لفظ کل استعمال ہوا ہے نا، جو مقولہ ہے نا، کل کا مقولہ، اس کے دو مفہوم ہیں، ایک عقیدے میں انقلاب اور ایک جغرافیے میں انقلاب۔ ایک بولو، اور ایک جغرافیے میں۔ اللہ اللہ، ٹائم ہو گیا؟ آپ کریں۔ نہیں، وہ کہہ رہے ٹائم ہو گیا، ان کا ہو گیا۔ اچھا، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کل کا مقولہ عقیدے میں انقلاب یا جغرافیے کا انقلاب، یہ اب علماء کا کام ہے کہ جب یہ ترجمہ پڑھیں تو یہ لوگ ہائے ہائے لفظ کل کے بعد دیکھیں کہ سلفی صاحب نے یہ لفظ کہے، یہ آگے ثابت ہو رہے ہیں یا نہیں۔ میں حضرات صاف بات کہتا ہوں اپنے بچوں پہ، یہ جو علماء ہیں، میرا بچہ بھی پڑھ رہا ہے جامعہ اسلامیہ میں، مجھے بڑا افسوس، لو یہ بیٹھے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارے میرے بچے بیٹھے ہیں، یہ بڑا بچہ ہے۔ اچھا، آپ بڑے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اللہ 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 اللہ، کیا کہوں؟ بس قرآن پاک کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں جو ہمارے یہاں پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پاک کا مرثیہ۔ کل کا میں نے مقولہ آپ کو بتایا، لیکن قرآن میں دو لفظ زوجہ اور امرأت کا لفظ استعمال ہوا ہے، زوجہ اور امرأت۔ ہائے 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 ہائے، امرأت زوجہ، اس میں فرق ہے۔ جہاں امرأت کا لفظ بولا گیا وہاں فرق ہے، اور جہاں زوجہ کا لفظ بولا گیا وہاں فرق ہے۔ زوجہ جو عورت بانجھ ہوگی اس کے اوپر زوجہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا، یا میاں بیوی کے درمیان عقیدے کا اختلاف ہوگا وہاں پر لفظ زوجہ نہیں بولا جائے گا۔ امرات فرعون کہا جائے گا، امرات لوط کہا جائے گا، امرات نوح کہا جائے گا، زوجہ نوح نہیں کہا جائے گا، چونکہ ان میں عقیدے میں اختلاف تھا۔ اور جہاں عورتیں بانجھ ہو جائے اور ان میں بچی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، پھر بھی زوجہ کا لفظ، زوج کہتے ہی اس کو جس میں بچی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، اور امرات اس کو کہتے جس میں یہ ساری چیزیں مفقود ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ اب آپ کہیں گے سلفی صاحب آپ ہمیں سبق نہ پڑھائیں۔ نہیں، آپ نے یہی کہنا، مجھے پتا ہے، میں آپ کی طبیعتیں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، میں نے بھی تمہارے مدرسوں میں پڑھا ہے، لیکن اللہ اللہ اللہ، میں یہ پتا کیوں کہہ رہا ہوں؟
میں چاہتا ہوں یہ بچے الفروق اللغویہ پڑھیں، فقہ اللغہ پڑھیں اور مفردات راغب پڑھیں، مفردات راغب پڑھیں. آپ کو پتہ لگے گا کہ خلیفہ اور امام میں کیا فرق ہے. خلیفہ اور امام میں کیا فرق ہے. خلیفہ کس کو کہتے ہیں، امام کس کو کہتے ہیں. یہ تو میں ان بچوں کے لیے تقریر کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے نہیں. یہ بچے میری بات سمجھتے ہیں، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. خلیفہ کس کو کہتے ہیں، امام کس کو کہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو دنیاوی امور کے ساتھ ساتھ دینی معاملات کا بھی نگران ہو، اور امام اس کو کہتے ہیں جو صرف دینی امور کا نگران ہو. انی جائلک للناس اماما انی جائل فی الارض خلیفہ. میں بہرحال حضرات یہ باتیں ان بچوں کے لیے کہیں تاکہ ان کے لیے ایک راستہ کھلے، یہ غور و فکر کریں. اگرچہ ان کو میری باتیں ناگوار گزریں گی لیکن انشاءاللہ تعالی ان کے لیے باتیں مفید ہوں گی. ابھی ان کی عمریں چھوٹی. یہ قاری صاحب کہاں گئے؟ قاری تنویر کو سکھا رہا ہوں. میرا بچہ بھی ہے، میرا رشتہ دار بھی. تمہیں پتہ ہے؟ پتہ ہے؟ اب آپ پتہ چلا. اللہ اللہ، یہ میرا رشتہ دار بھی. اصل اس کو پڑھا رہا ہوں. اللہ اللہ، اس کو یہ کتابیں لے کے دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ کتابیں لے کے دوں گا تاکہ قاری تنویر پڑھے اور پھر تنویر ہی ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. میرے فوٹو اسٹیٹ کرا لے. اللہ 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 اللہ. بھائی اب یہ بات ختم. لو میں آ رہا ہوں محمد بن بولو ہائے ہائے محمد بن قاسم کی طرف آ رہا ہوں. 95 ہجری شروع ہو گئی ہے اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا. بولو بولو ملتان فتح کیا 95 ہجری میں. پھر کہہ دوں اور جب ہم ملتان میں 20,000 کی تعداد میں تھے تم نہ تھے. 20 ہی کہہ رہا ہوں. ابھی آگے دیپال پور جب پہنچوں گا نا پھر فوج کی تعداد بڑھاؤں گا. چونکہ دیپال پور، ہاں اللہ اللہ تجھے مبارک ہو. یہی تو بات ہے. ٹائم کہتے جی بڑا باقی ختم ہو گیا. بھائی میں تو اب دیوال پور، شورکوٹ روڈ اور چنیوٹ پہنچنے سے پہلے میں نے نہیں ختم کرنا. 3 گھنٹے کا سفر. اللہ اللہ. نہیں بات جلدی ختم ہوگی. 95 ہجری میں محمد بن قاسم. میں نے تو مسلک اہل حدیث ثابت کرنا ہے. میاں صاحب آپ مذاق کر رہے ہیں. میں نے ثابت کرنا ہے کہ جب 95 ہجری میں ہم ملتان میں تھے تم نہیں تھے. نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، جناب رانا محمد شمشاد سلفی صاحب. 95 ہجری میں ملتان فتح ہوا. میں گیا. مولانا منظور کہاں ہے؟ میں گیا کروڑ پکا. اچھا جماعت الدعوہ کے لوگ نا مجھے مرکزی جمعیت کی مسجد میں لے گئے. اب ان کے منہ سوجے میں اس طرح بیٹھے ہوئے تو ہیں. انہوں نے کہا جماعت الدعوہ کا بندہ آ گیا ہماری مسجد میں. میں بیٹھ گیا تقریر کرنے کے، لیکن ان کے منہ سوجے ہوئے. یا اللہ، ہائے ہائے، نہ ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. بس میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، ایسے نہ کرو. ہم ایک ہے، ہم ایک ہیں. بہرحال بات ختم. اچھا جب میں نے ان کو کہا نا ان کے منہ سوجے ہوئے تھے، میں نے کہا ان کو ایسی چوٹ لگاؤں جس سے یہ جناب کیا کہ بالکل نارمل ہو جائیں. اور میں نے کہا او کروڑ پکے کے لوگوں تمہیں مبارک ہو. وہ چکنے ہو گئے کہ یہ مبارکیں دے رہے ہیں سلفی صاحب. اور میں نے کہا کروڑ پکے کے لوگوں تمہیں مبارک ہو. 95 ہجری میں کروڑ پکے میں محمد بن قاسم آئے.
95 ہجری میں کروڑ پکے میں شورکوٹ میں چنیوٹ میں اور دیپال پور میں جب محمد بن قاسم موجود تھے اس وقت آپ کی فوج کی تعداد 50,000 تھی. ہائے ہائے کوئی چیلنج کرے سلفی صاحب کو. پھر کہہ دوں بات, جب ہم دیپال پور میں 50,000 کی تعداد میں تھے تم نہ تھے, اور جب ہم حوض کوثر پہ ہوں گے تم نہ ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جی بنیامین صاحب بس بھائی بھائی مدی اللہ